حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ صاحبان محفل ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ذکر اہل بیت کی اس عظیم بزم کو سجایا ہے۔ مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے وسیلہ سے جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کے مطابق اجر عطا فرمائے، آمین۔ یہ حاضری ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے اور رب ذوالجلال نگاہ مصطفیٰ کو امت مصطفیٰ پر متوجہ فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین آمین۔ عظمت اہل بیت پر کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ اور عقیدہ اہل سنت بہت واضح ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ عزت جہاں کا طواف کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم جس دروازے کی خوشاچین کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، واہ واہ۔
اور سطوت جہاں سے خیرات پا کر امت کے معزز لوگوں کے سر کا تاج بنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ خانوادہ اہل بیت کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جس کے بغیر حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا ہے کہ میری اولاد سے محبت کیسے کرنی ہے۔ حضور نے یہ بتلایا ہے کہ میرے خاندان سے پیار کیسے کرنا ہے، اور صحابہ نے حضور کی تربیت کو اپنے دامان محبت میں جگہ دے کر اور اپنی عزت والی جبینوں کو اہل بیت کی چوکھٹ پہ جھکا کر حضور کی نگاہ اور سرکار کی تربیت کا حق ادا کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پر پیار آئے تو ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کو اٹھا کر مسجد کے ممبر پر نہیں لاتے۔ اولاد کا منہ ماتھا چومنا ہو تو گھر میں پیار کرتے ہیں، مگر چشم تصور سے یہ منظر دیکھیے کہ کائنات کی سب سے اونچی مسجد ہے، کائنات کا سب سے اونچا ممبر ہے، اور کائنات کا سب سے اعلیٰ رسول اسی ممبر پر اس حال میں تشریف فرما ہے کہ ایک زانو پر حسن بیٹھے ہیں، ایک پر حسین بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ چومتے بھی ہیں، حضور سونگتے بھی ہیں۔ ایک شخص نے سوال کر لیا، حضور پیار تو ہم بھی اپنے بچوں کو کرتے ہیں، منہ ماتھا ہم بھی چومتے ہیں، مگر حضور یہ منظر عجیب ہے کہ آپ اپنے نواسوں کو، اپنے شہزادوں کو چومتے بھی ہیں اور حضور سونگتے بھی ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ تمہارے بچے ہیں جنہیں تم پیار کرتے ہو، میں اپنی اولاد کو، اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو چومتا ہوں محبت کی وجہ سے، اور سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے حسنین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ موازنہ اپنے ذہنوں میں کیجئے۔ آپ یقین جانیں اس فتنہ پروری کے دور میں، خاص طور پر ماضی قریب میں، جتنی مارا ماری اور جتنی افراتفری مذہبی لوگوں میں نظر آئی ہے، اس کی آج سے پہلے تاریخ ملنا محال ہے۔ ادھر عقیدہ رکھتے ہو کہ ممبر پر بیٹھنے سے میرے ایک ایک لفظ کو میرے مصطفیٰ سنتے ہیں، میرے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ ادھر یہ عقیدہ رکھتے ہو اور ادھر ممبر پر بیٹھ کر کچھ لوگوں نے عظمت صحابہ کی چھتری کو تھاما اور ساری کی ساری خباثت اپنے باطن کی حضور کے خاندان پر نکال دی، اور جواب میں ایک دوسرا طبقہ اٹھا جنہوں نے حضور کے اہل بیت کی محبت کی چھتری کو تھاما اور اپنی زبانوں کے نشتر ان شخصیات پر چلائے کہ اس کائنات میں آفتاب نبوت کی کرنیں سب سے پہلے جن کے وجود پر پڑیں وہ حضور کے صحابہ نہیں تو اور کون ہے؟
عظمت ابو بکر پر زبان کھولتے ہوئے احساس نہ ہوا، جناب فاروق کے متعلق جسارت کرتے ہوئے احساس نہ ہوا، اور ادھر حسین کو باغی کہتے ہوئے حیا نہ آیا۔ عظمت امیر معاویہ یاد رکھیں اپنی جگہ پر بجا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کا تاج، حضور کے صحابی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ ہم سے راضی ہو، مگر بغض اہل بیت میں آپ اس حد تک اندھے ہو گئے کہ آپ نے وہ نعرہ لگا دیا جو 1400 سال کی تاریخ میں آج تک کسی اہل سنت کے امام نے نہ لگایا۔ آپ للکار کر سڑکوں پر نکل آئے اور سیاست معاویہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ یاد رکھیں یہ منبر اہل سنت کا ہے، اور اہل سنت کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو بزرگ ہیں وہ تو پکے ہیں اپنے عقیدے پر، مگر نوجوان یاد رکھیں عظمت امیر معاویہ ہمارے دلوں میں بستی ہے، مگر جہاں نعرہ لگانے کی بات آئے گی، اب یہ بات عرض کر کے میں آپ کے چہروں کو تکنے لگا ہوں، جہاں آواز دینے کی بات آئے گی، جہاں صدا دینے کی بات آئے گی، جہاں پکارنے کی بات آئے گی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سیاست بھی علی کی زندہ باد ہے، عظمت بھی علی کی زندہ باد ہے، علم بھی علی کا زندہ باد ہے، حکمت بھی علی کی زندہ باد ہے، نسب بھی علی کا زندہ باد ہے، نسبت بھی علی کی زندہ باد ہے۔ ہاتھ اٹھا کے 5 دفعہ کہیں علی، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ کیا بات، سلامت۔ عظمت صحابہ اپنی جگہ پر بجا، بے شک اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو حضور کے صحابہ کی ذات پر زبان درازی کرتا ہے، اس سے ہمارا دور دور کا بھی علاقہ نہیں، بے شک، مگر عظمت صحابہ کی چھتری کو ہاتھ میں تھام کر ہم کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آپ اہل سنت میں تفرقہ اور پھوٹ کا باعث بنے۔ کیا بات، واہ واہ۔ علی وہ مرکز مودت ہے کہ جس نے اہل سنت کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ آپ اگر بول سکتے ہیں تو سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں، حضور کا خاندان وہ خاندان ہے جن سے محبت کر کے ہمیں حضور کے صحابہ نے بتایا ہے۔ ہم تو حضور کے خاندان سے محبت کرنے میں بھی صحابہ کے مقتدی ہیں، ورنہ لوگ اپنے باپ دادا کے ناموں کو، قبروں کو بھول جاتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد اگر ہماری جھولیوں میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی خیرات ہے، رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں کیا یہ فیضان ابو بکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیضان فاروق اعظم ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بول کر بتاؤ اگر بول سکتے ہو تو۔ یہ فیضان عثمان غنی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سلمان و ابو ذر اور طلحہ اور زبیر کا فیضان ہے یا نہیں ہے؟ بے شک، بے شک۔ بلال آذان کی آواز دیتے ہیں، ہر شخص مسجد نبوی میں بھاگتا ہے نماز کے لیے، ادھر سلمان فارسی کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آنے سے پہلے جناب زہرا کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، پھر آتے ہیں مسجد میں۔ اگر لطف لینا ہے نا تو یہ منظر اپنے ذہن میں لائیے، آذان کی آواز، ہر صحابی مسجد نبوی میں جناب سلمان دہلیز زہرا پر پہلے چومتے ہیں سلام اللہ علیہ، پھر آتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے سلام پھیرا تو کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے اور سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگے، حضور یہ ہمارا بھائی ہے سلمان، اس کا طریقہ بڑا مختلف سا ہے۔ حضور آذان کی آواز سنتے ہی ہم سارے مسجد میں آتے ہیں اور یہ جا کر جناب بطول کی دہلیز کو چومتے ہیں، پہلے بوسہ در دیتے ہیں پھر آتے ہیں مسجد میں۔ حضور وجہ تو پوچھیں، سرکار نے اشارہ کیا سلمان کھڑے ہو کر وجہ بتاؤ، ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو قیامت تک آنے والے مومنین کے ایمان کو تازہ کرتا رہے گا۔ مسجد بھری ہے حضور کی صحابہ سے، اور حضور جواب پوچھ رہے ہیں سلمان سے،
ایسا کیوں کرتے ہو؟ نماز کے لیے بعد میں آتے ہو، دہلیز زہرا کو پہلے چومتے ہو۔ سلمان کہنے لگے حضور وجہ صرف ایک ہے، اہل مدینہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسجد میں کیا ہوا سجدہ اسی کا قبول ہوتا ہے جس پر گھر بیٹھی زہرا راضی ہو جاتی۔ فاطمہ راضی نہ ہو تو حضور سجدہ نہیں رہتا، ٹکر بن جاتی ہے، طواف نہیں رہتا، دھکے بن جاتے ہیں، سینہ نہیں رہتا، صحرا ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جس خاندان کے بغیر حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی گاجر ہیں؟ مگر عظمت صحابہ کی چھتری میں ہم آپ کو امیر یزید کا نعرہ نہیں لگانے دیں گے۔ وہ کل بھی لعنت کا مستحق تھا، وہ آج بھی لعنت کا مستحق ہے، بے شک، اور وہ اتنا بڑا لعنت کا مستحق ہے کہ جو اسے لعنتی نہ مانے وہ خود لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ بے شک، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت۔ آپ کی جو خاموش بیٹھے نا، آپ کی خاموشی مجھے بڑی چبھ رہی ہے۔ جو خاموش بیٹھے ان کی خاموشی مجھے یقین کریں بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ آپ کی زبانیں کب کھلیں گی؟ اپنے عقیدے پر نہیں بول سکتے تو پھر کب بولو گے؟ زور سے بولو تو صحیح نا۔ یزید پہ لعنت، یزید کے حامیوں پہ لعنت، یزید پہ لعنت۔ حسین زندہ باد، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ آج اگر یہ انجمن غلامان در بطول اگر یہ محفل کو سجا کر بیٹھی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اولاد علی کا احسان نہیں ہے امت پر؟ یہ حسین کا احسان نہیں ہے؟ اور کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جائے۔ واہ واہ واہ، یہ اولاد حیدر محسن ہے میری اور آپ کی۔ اور ان شانیہ کا حول ابتر کا فیض دیکھیں، جس بدبخت کے 18 بیٹے تھے اس کا ایک بھی نہ بچا۔ یزید کی بات کر رہا ہوں، جس کے 18 تھے اس کا کربلا کے بعد ایک بھی نہ بچا، اور جن سیدوں کا بچا ہی ایک زین العابدین، آج کائنات مہک رہی ہے سیدوں کے وجود کے ساتھ۔ واہ 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 واہ۔ حضور کے صحابہ نے سیکھا ہے مصطفیٰ سے کہ سرکار کے خاندان سے پیار کیسے کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مسجد نبوی شریف ہے، سرکار فاروق اعظم تشریف فرمائیں۔ بھائی سنا دوں اگر پسند فرمائیں تو۔ جناب عمر، مجھے اور آپ کو عزت ملی ہے تو اسلام کے سبب سے ملی ہے، اور اسلام کو عزت ملی ہے تو فاروق اعظم کے سبب سے ملی ہے۔ واہ واہ، حضور کی دعا تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، مولا میرے دین کو عمر کے ذریعے عزتیں عطا فرما۔ حضور کی دعا کا اثر تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم اور سرکار کے لاڈلے، مراد رسول بھی اور مرید رسول بھی۔ جمعے کا دن یہی منبر مصطفیٰ، مسجد بھری پڑی ہے نمازیوں سے، صحابہ سے، تابعین سے۔ سرکار فاروق خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، 8 سال 8.5 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے آپ کی، 9 بھی نہیں ہے، 8.5 سال بس آپ کی عمر شریف امام حسین علیہ السلام کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، جی، ماں کے رحم میں ہو تو پھر بھی امام ہے، باپ کے صلب میں ہو پھر بھی امام۔ امامت تو یہاں ہاتھ باندھے دہلیز پر کھڑی ہے، اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہے تقریر کے کہ امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہی ہوتا ہے۔ اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کے ذوق کی ہے۔ روم کے بادشاہ نے اونٹوں پر سونا لاد کر ایک ایلچی کے ہاتھ مدینہ منورہ میں بھیجا تھا، اور ساتھ اس نے شرط بھی لگائی اپنے ایلچی کو، ملازم کو۔ اس نے کہا کہ جو شخص تجھے اس سوال کا جواب دینا مدینہ منورہ میں، یہ سارا مال اسی بندے کے سپرد کرنا۔ میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیں گے تو آسانی ہو جائے گی، ورنہ میں نے تو عرض کر ہی دینا ہے مسئلہ آپ کی خدمت۔ جو شخص تیرے اس سوال کا جواب دینا، یہ سارا کا سارا سونا مال اسی بندے کو دینا۔ وہ مدینہ منورہ میں آئے، اتفاق دیکھیے اس کی ملاقات جناب سلیمان فارسی سے ہو گئی، اور کہنے لگا جی میں روم سے آیا ہوں، چہرہ مورا لباس بتاتا تھا کہ مدینہ کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، اور میں نے یہ سوال پوچھنا ہے، جو جواب دے گا یہ سارا مال اسی کا ہے، میرے بادشاہ نے مجھے کہہ کر بھیجا ہے۔ سلمان نے فرمایا پھر آ تجھے اس دہلیز پر لے چلتا ہوں جن سے جب بھی سوال کیا گیا ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، واہ واہ واہ، سوچ کر بتاتا ہوں، دیکھ کر بتاتا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کیا بات
ایک شخص آیا مولا کائنات کی بارگاہ میں، حضور یہ بتائیں عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف میں سے کون سا حرف ہے جو عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے 27 حروف تہجی میں سے، الف سے یہ تک؟ اس نے کہا حضور سوچ کر بتا دیں۔ آپ نے فرمایا سوچنا کیا ہے؟ الف۔ کون سا حرف ہے جو آسانی سے بول سکتے ہیں؟ زور سے بولے، کون سا حرف؟ الف۔ اس نے کہا حضور سوچ کر بتا دیں 27 حروف تہجی میں سے، الفابیٹیکل ورڈز میں سے کون سا حرف استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا الف۔ اس نے کہا اچھا حضور چلیں پھر ایسا کریں 4 دن کا وقت لے لیں مجھ سے، 4 دن کا وقت لے لیں اور مجھے عربی زبان میں ایسا خطبہ لکھ کر دے دیں کہ جس میں حرف الف کا استعمال نہ ہو۔ سب سے زیادہ بھی الف استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور آپ مجھے ایسا خطبہ لکھ کر دے دیں جس میں حرف الف کا استعمال نہ ہو، 4 دن کا وقت لے لیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا وقت لینا کیا ہوتا ہے، میں ابھی بولتا جاتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے لکھتا جا۔ وہ خطبہ آج بھی خطبہ بدون الف کے عنوان سے کتابوں کے اندر مولا علی شیر خدا کا موجود ہے، جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا خطبہ جس میں حرف الف ہے ہی کوئی نہیں عربی زبان میں، یہ وہ خاندان ہے۔ جناب سلمان اس ایلچی کو لے کر نا دہلیز مرتضیٰ پہ آئے، دستک دی تو اندر سے بی بی فضہ نے سوال کیا بھئی کون ہے؟ سلمان نے کہا کہ یہ روم سے آیا ہے ایلچی اور کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ امیر کائنات کہاں ہے؟ تو بی بی فضہ نے کہا کہ وہ تو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں، مزدوری کرنے یہودی کے باغ میں۔ جناب علی سلمان فارسی اس کو لے کر جب باغ میں پہنچے نا تو منظر بڑا عجیب تھا۔ جناب علی یہ مرتضیٰ کے کپڑوں پر گارا بھی تھا، کیچڑ بھی تھا، مٹی بھی تھی، اور ہاتھ میں کدال ہے، اور آپ یہودی کے باغ میں بیٹھ کر گوڈی کر رہے ہیں، چوکی کر رہے ہیں۔ بتا رہا ہوں کہ امام 8 سال کا بھی ہو 10 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے۔ جب باغ میں پہنچے نا تو وہ تو جانتا نہیں کہ یہ کون ہے، تو اس نے ایلچی نے جناب سلمان سے پوچھا یہ مزدور میرے سوال کا جواب دے گا؟ یہ بابا دہاڑی کرنے والا، گوڈی اور چوکی کرنے والا میرے سوال کا جواب دے گا؟ جناب علی کی سماعتوں سے اس کے جملے ٹکرائے نا، جلال ولایت چہرے پر عیاں ہوا۔ 10 سال کے امام حسن 11 سال کے سامنے کھیل رہے تھے۔ علی نے اسے مسکرا کر بڑے آرام سے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، وہ میرا 10 سال کا بیٹا حسن ہے، تیرے سوال کا جواب میرا بیٹا حسن دے گا۔ واہ 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 واہ، حسن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب کسی کو نا ہاضمے کا مسئلہ نہ ہو کہ 11 سال کا حسن کیسے جواب دے سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، اگر غوث اعظم ماں کے پیٹ سے 14 پارے حفظ کر کے آ سکتے ہیں تو یہ غوث اعظم کے والد ہیں۔ واہ واہ واہ، وہ میرا بیٹا ہے، تیرے سوال کا جواب وہ دے گا۔ ابھی حیران و ششدر کھڑا ہے، امام حسن کی بارگاہ میں پہنچا اور چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا بیٹے آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، امام حسن نے اسی اندازے امامت و ولایت میں مخاطب ہو کر فرمایا تو مجھ سے سوال پوچھتا ہے یا تیرے پوچھنے سے پہلے تیرا سوال بھی میں ہی تجھے بتاؤں؟ واہ 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 واہ، پیروں کے نیچے سے زمین نکلی، زبان گنگ ہو گئی۔ امام حسن اب بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو روم سے یہی پوچھنے کے لیے آیا ہے نا کہ اللہ نے منہ کے پانی کو میٹھا کیوں بنایا ہے، آنکھ کے پانی کو نمکین کیوں بنایا ہے، اور کان کی رطوبت کو اللہ نے کڑوا کیوں بنایا ہے؟ واہ واہ واہ، یہی پوچھنے آئے ہو نا؟ منہ کا پانی تھوک میٹھا کیوں ہے، آنکھ کا پانی آنسو آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہے، اور کان کی رطوبت اور پانی کڑوا کیوں؟ یہی پوچھنے آئے ہو نا؟ آپ نے جواب بھی خود دے دی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے منہ کا پانی تھوک میٹھا اس لیے بنایا ہے کہ میرا بندہ جب کھانا اور خوراک کھائے، اس لقمے کے ساتھ، خوراک کے ساتھ، کھانے کے ساتھ منہ کا لعاب مل کر، میٹھا پانی مل کر جب میرے بندے کے معدے اور پیٹ میں جائے تو اس پر بوجھ نہ بنے، کھانا ہضم کرنے میں میرے بندے کی مدد ہو جائے۔ یہ 11 سال کا امام حسن ارشاد فرما رہا ہے۔ آنکھ کا پانی اللہ نے نمکین اس لیے بنایا، یہ 2 مہینے پہلے عید قربان گزری ہے۔ ہم جانوروں کے چمڑوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ نمک۔ یاد رکھیں یہ آنکھوں کا ڈیلا، یہ دونوں، یہ چربی ہے۔
اللہ نے اس چربی کے اندر اپنی حکمت سے نور رکھا ہے، اور نور ایسا ہے کہ جو یہاں بیٹھ کر 500 سال کی مسافت پر پہلے آسمان کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ بھی رکاوٹ ہے، اگر یہ 7 آسمان نہ ہو تو شاید ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے عرش کے پائے کو دیکھ لیں، اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر۔ تو یہ بھی تو چمڑا ہے نا، چربی ہے۔ جیسے ہم نمک لگاتے ہیں کہ کہیں چربی اور چمڑا خراب نہ ہو جائے، امام حسن فرمانے لگے اللہ نے آنکھ کے پانی کو نمکین اس لیے کیا ہے کہ میرا بندہ جیسے جیسے آنسو بہاتا جائے اس کی آنکھ بھی صاف رہے، اس کا دل بھی صاف ہوتا جائے۔ اور کان کے پانی کو، رطوبت کو اللہ نے کڑوا اس لیے بنایا ہے، اندر ایک پردہ سماعت ہے بہت حساس، کانوں کے اندر بہت حساس سننے کا پردہ ہے، اس پردے سے باہر بیرونی طرف ایک کڑوے پانی کا بارڈر ہے۔ یہ امام حسن بتا رہے ہیں، اس پردے کے باہر کڑوے پانی کا گویا ایک بارڈر ہے، لکیر ہے، اور یہ کان چونکہ کھلے ہیں اعضاء، تو اللہ نے کڑوے پانی کا بارڈر اور لکیر اس لیے بنائی ہے کہ میرے بندے کے کان میں کوئی تکلیف دینے والی شے، کیڑا یا جانور گھس کر میرے بندے کے پردہ سماعت کو نقصان نہ پہنچا سکے، کڑوے پانی کو چکھ کر یا مر جائے یا واپس کان سے باہر نکل جائے۔ جب آپ نے بتائی نا، مختصر بتایا ہے، جب آپ نے یہ بتا دیا سارا، تو ایلچی نے کہا جی مجھے جیسے حکم تھا یہ سارے کا سارا مال پھر سونا آپ کا ہوا۔ یہ کہہ کر جب واپس جانے لگا تو اس ایلچی نے جناب علی سے کہا بابا جی یہ جتنا مال میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں اب آپ کو اس باغ میں مزدوری کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ کام میں مجبوری سے کر رہا ہوں؟ وہیں کھڑے کھڑے آپ نے سلمان فارسی کو فرمایا سلمان جتنا سونا ہے یہ سارے کا سارا جا کر مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ امام 10 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے۔ اب اگر لطف لینا ہے تو یہ منظر ذہن میں لائیں، حدیث پاک مکمل کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اجازت۔ سرکار فاروق اعظم حضور کے صحابہ نے سرکار کے خاندان سے پیار کیسے کیا ہے؟ جناب عمر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، 8.5 سال کی عمر امام حسین کی، آپ تشریف لائے اور ممبر کے پاس آ کر جناب فاروق اعظم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، آپ نیچے آئیے۔ یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے۔ اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم مصطفیٰ کے 8 سال کے بیٹے کے حکم پر خطبے کو چھوڑتا ہے، ممبر کو چھوڑتا ہے، تقریر کو چھوڑتا ہے، واعظ کو چھوڑتا ہے، اور ممبر کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دو زانو ہو کر ہاتھ باندھ کر حسین کے قدمین میں بیٹھ کر کہنے لگے شہزادے میں آ گیا ہوں، حکم فرمائیے۔ نیچے بیٹھے، حکم فرمائیے۔ امام علی مقام نے اسی تسلسل سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ تو میرے نانا جان کا ممبر ہے، حضور حکم کریں۔ فرمایا آپ اپنے نانا کے ممبر پر جائیں۔ جناب فاروق رو پڑے اور کہنے لگے حضور میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں اور خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کر گزارا کرنے والی ماں کا بیٹا ہوں۔ حضور ممبر بھی آپ کا ہے، محراب بھی آپ کا ہے، مسجد بھی آپ کی ہے، شریعت بھی آپ کی ہے، عمر بھی آپ کا ہی ہے۔ شہزادے میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں۔ آپ نے اسی معصومیت سے پوچھا اچھا آپ کے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں؟ سرکار فاروق نے کہا نہیں شہزادے میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں۔ امام علی مقام نے اسی روانی سے اور اسی معصومیت سے مخاطب ہو کر فرمایا کریمی سے اچھا آپ کے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا چلیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے تو چلیں آپ پھر سے میرے نانا کے ممبر پر ہی بیٹھ جائیں۔ اب جب سرکار فاروق تشریف لائے نا ممبر پر دوسری بار تو آپ کے خطاب کا انداز بدلا، سینے میں لہجے میں وقار پیدا ہوا اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کر بڑی مسجد میں اعلان فرمایا لوگو اب مجھے بٹھایا ہے ممبر مصطفیٰ پر حسین نے۔ فرمایا اب مجھے بٹھایا ہے ممبر پر حسین نے، حضور کے بیٹے نے، اور فرمایا اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ممبر مصطفیٰ سے اٹھاتا کون ہے۔ یہ جمعہ بھی ہو رہا ہے، یہ خطبہ بھی ہو رہا ہے، یہ تقریر بھی ہو رہی ہے، یہ سرکار فاروق اعظم کا انداز ہے، حضور کی اولاد سے سرکار کے خاندان سے محبت کا۔ عمل تو جو ہے سو ہے، فتنہ پروری کا عالم ہے۔
ایک محبت پر شکوہ بھی قبول فرما لیں سارے کے سارے دوست، اور ذہن میں رکھیں، ایک مسجد کے باہر تختی لگی ہے، یہ بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد ہے، اس میں کسی اور کا داخلہ منع ہے، سر اٹھائیے گا۔ آگے گئے تو ایک مسجد کے باہر سائن بورڈ لگا تھا، یہ دیوبندیوں کا تبلیغی مرکز اور مسجد ہے، اس میں کسی اور کا داخلہ منع ہے۔ آگے گئے تو ایک مسجد پر لکھا تھا فقط یا اللہ مدد، یہ مکتبہ فکر اہل حدیث کی مسجد ہے، سلفیوں کی مسجد ہے، یہاں کسی اور کا داخلہ منع ہے۔ آگے گئے تو ایک مسجد کے باہر لکھا تھا یہ مکتبہ فکر اہل تشیع کی مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، یہاں کسی اور کا داخلہ بغیر انتظامیہ کی اجازت کے منع۔ آپ سارے باوضو بھی ہوں گے، میرا حسن ظن ہے آپ کے متعلق، اتنے بے ادب تو ہم نہیں ہو سکتے کہ سرکار کے ذکر میں آئے اور وضو ہی نہ ہو۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے جواب دیں، ایک مسجد بریلویوں کی ہو گئی، ایک مسجد دیوبندیوں کی ہو گئی، ایک اہل حدیث کی ہو گئی، ایک اہل تشیع کی ہو گئی، رب کی کون سی ہے؟ جس نے رب کو سجدہ کرنا ہے وہ تو دھکے کھاتا پھرتا ہے میرے بھائیوں، اسے تو آپ گھسنے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے دین کا مزاج نہ رہا ہے نہ ہے، اور نہ اس منہج پہ حضور نے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ میرا وقت ہو گیا ہے، مگر یہ دین کے مزاج کو قبول فرمائیں۔ خواہ آپ کا تعلق کسی مسلک سے ہے، آپ وہابی ہیں تو ہوتے رہے، شیعہ ہیں تو ہوتے رہے، دیوبندی ہیں تو ہوتے رہے، سنی ہیں تو ہوتے رہے، مگر خدا را فرقہ واریت کو چھوڑیں اس سے پہلے کہ آپ کی نسلیں دین ہی چھوڑ جائیں۔ منبر سے زبان درازی کرو گے تو دین کے نزدیک کون آئے گا؟ زبان کے تیر چلاؤ گے تو آپ کے پاس کون بیٹھے گا؟ جب پاس ہی کوئی نہیں آئے گا تو دین کی بات سناؤ گے کس کو؟ دین کا مزاج دیکھو۔ حدیث پاک قبول فرمائیں گے آپ جلدی سے آخری 2 منٹ میں؟ یہ میرے اور آپ کے دین کا مزاج ہے میرے بھائیوں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں مدینہ منورہ، صحابہ حضور کے ساتھ، جن کا کلمہ پڑا ہے ان کی سیرت دیکھو، خالی نعروں سے بات نہیں بننے والی، نعرے اٹھا کر منہ پہ دے مارے جاتے ہیں۔ یہ داڑیاں، ٹوپیاں، حلیے، یہ تماشے میرے اور آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے چل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں، یہ تماشے رب رسول کی بارگاہ میں نہیں چلتے۔ دین کی طبیعت دیکھیں، سرکار تشریف لے کر جا رہے ہیں صحابہ حضور کے ساتھ، آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ایک جنازہ گزرا، حضور جنازے کے احترام میں رک گئے، جنازہ اٹھا کر جانے والے جب چلے گئے تو صحابہ جو ساتھ تھے حضور کے، انہوں نے جواب طلب انداز میں حضور سے مخاطب ہو کر کہا، حضور یہ تو یہودن کا جنازہ تھا، کسی بریلوی کا نہیں، کسی شیعہ کا نہیں، کسی وہابی دیوبندی کا نہیں، کس کا؟ زور سے بولو خدا کے بندو، یہودن کا تھا جنازہ، اور حضور آپ کے دین سے اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتی رہی، آپ کی شریعت سے دور دور کا علاقہ ہی کوئی نہیں، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے کلمے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اور آپ حضور یہودن تھی، یہودن رہی، یہودن مری، اور کریم آقا آپ یہودن کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب حضور کا جواب کیا ہے؟ ہمارے دین کا مزاج ہے۔ سرکار نے فرمایا حد ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اگر یہ کلمہ پڑھ کر مومنہ نہیں تھی تو کیا ہوا؟ کیا یہ انسان بھی نہیں تھی؟ کیا یہ آدم کی اولاد میں سے ہی نہیں تھی؟ اگر اس کا اور میرا کلمے کا تعلق نہیں ہے تو کیا اس کا اور میرا انسانیت کا تعلق بھی کوئی نہیں تھا؟ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے۔ لوگ تو نکل پڑے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک میں ترازو ہے، اور نکل پڑے ہیں ہم نے سارے حساب کتاب یہیں پہ خود کر کے جانے ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ حساب رب کے لیے بھی چھوڑ دو، یہ اس نے بٹھا نہیں رکھے۔ کیا پیغام ہے، سبحان اللہ، کیا پیغام۔ سوچ بعد میں آتی ہے، ان کے قلم پہلے چل پڑتے ہیں۔ جہاں پر سوچیں پرکھی جائیں گی، تخیل کو ترازو میں رکھا جائے گا، یہ وہ حساس ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اپنی دنیا کو سنواریں اور پھر اپنی آخرت کو سنواریں۔
حضور فرماتے ہیں جس کا معاش نہیں ہے اس کا مواد بھی نہیں ہے. جو نالائق اپنی دنیا کو نہیں سنوار سکا اس نے قبر اور آخرت کیا سنوارنی ہے. اپنے مزاجوں میں پختگی لائیں اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ جو بے ادبی کرے اس کو جفیاں ڈالتے پھرو. اٹھا کر پھینک دو اس کو. جس سے اعلانیہ بے ادبی ثابت ہو اسے اٹھا کر پھینک دو. لیکن ہمارا کیس کمزور تب ہوتا ہے کہ جب ہم سارے جہان کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہمارے کیس کو کمزور کر دیتا ہے. اپنی طبیعتوں میں اعتدال لائیں. اہل سنت اعتدال کا مسلک ہے اور اعتدال بڑا مشکل ہوتا ہے. تھوڑا بھی جھکا ہوا, ادھر جھکے تو خارجیت ہے, ادھر جھکے تو رافضیت ہے. ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. اسی میں بقا ہے میرے بھائیوں, اسی میں سکون ہے. یہی ہمارے دین کا وقار ہے اور یہی ہمارے صوفیاء کی تربیت ہے. اب چلیں سبحان اللہ, تو آپ نے اپنی مرضی سے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا, لیکن چلیں آمین تو کہہ دینا سارے اس دعا پر. خدا کرے یہ حاضری ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. 40 میں سے کوئی ایک فقیر بیٹھا ہوتا ہے, حضور فرماتے ہیں جس کی آمین کو اللہ رد نہیں کرتا, اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور اس دعا پر تو خاص طور پر آمین کہیں. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے, امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے, عالم اسلام کی خیر فرمائے, عالم انسانیت کی خیر فرمائے. اور یہ دوست جو یہاں تشریف فرما ہیں ہم سب کے محلے والے ہیں, اللہ ان کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے. جو دوست میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں بڑے دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں, اللہ قدم قدم پر کروڑہ برکات کا ساتھ نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ.